الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، اس مالک کائنات کا احسان ہے کہ وہ پاک پروردگار ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے اور سکھانے کی اس نے توفیق دی، اور جو لوگ اس کو سنتے ہیں، آگے فارورڈ کرتے ہیں، شیئرز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے ٹیم کا حصہ ہیں، جو جس طریقے سے بھی اس پہ ورکنگ کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی خوشیاں اور کامیابیاں دونوں جہاں کی عطا فرمائے۔ آج کچھ سوالات اور کچھ لوگوں کے مشورے، تو اسی حساب سے ہم نے اپنے ویڈیو کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ آج ایک سوال عموماً ربیع الاول آتا ہے اور ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں کریٹ ہو جاتا ہے، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میلاد قرآن میں کدھر ہے، حدیث میں کدھر ہے۔ دیکھیں، دلائل تو علماء نے اس کے بے انتہا دیے، بے شمار اس کے دلائل دیے، لیکن میں اتنی سی بات پوچھتا ہوں، مجھے کسی ایک صحابی کا بھی عمل بتائیں کہ کسی ایک صحابی نے حضور سے محبت کی ہو، لیکن پہلے جا کے پوچھا ابو بکر سے کہ ابو بکر میں حضور سے محبت کرنے جا رہا ہوں، ذرا بتائے تو صحیح قرآن میں ہے یا نہیں۔ ذرا پوچھے تو صحیح حضرت ابو بکر صدیق سے کہ جب آپ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ غار ثور پہ جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ پہلے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ کر سارے سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ واقعہ ساروں کو پتہ ہے، واقعہ بتانا مقصود نہیں، لیکن اس کے رزلٹ بتانا مقصود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ٹانگ کو اپنے سوراخ میں ڈالتے ہیں۔ بتائیں تو صحیح، پہلے آگے حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ عمر سے پوچھیں کہ جب ایک گستاخ کا سر قلم کرتے ہیں، پہلے جا کے کیا حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس شخص نے آپ کے متعلق ایسی بات کی، کیا میں اس کے سر کو قلم کروں یا نہ کروں؟ اس صحابی سے پوچھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں اتھر سے نکلے ہوئے حجامے کا خون پی جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جاؤ اس کو کسی پاک جگہ پہ جا کے ڈال دو۔ لیکن وہ صحابی پورے جنگل گھومنے کے بعد ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا جا سکے، تو پی لیتے ہیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور پوچھتے ہیں آپ بھی کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں، میں اس کو پی گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، بلکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیری نسل کو آگ سے محفوظ فرمایا۔ تو بتائیں تو صحیح کہ یہ صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے کروں یا نہ کروں؟ میرے بھائی ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، محبت کی جو عبارتیں ہوتی ہیں نا، عشق کی جو عبارتیں ہوتی ہیں، وہ کتابوں میں نہیں لکھی جاتی بلکہ وہ دلوں میں لکھی جاتی ہیں، وہ دلوں میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ جو بیچارے جو نیو جنریشن ہے یا جن نوجوانوں میں یہ سوالات ابھرتے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ محبتانہ ایک عرض کروں گا، میرے بھائی یہ جو اس قسم کی باتیں، میلاد آتا نہیں ہے، ربیع الاول آتا نہیں، ان کے ذہنوں میں سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے پوسٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ کس صحابی نے منایا، کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یار تم کس سے مخالفت کرانا چاہ رہے ہو؟ تم کس کی بارگاہ سے لوگوں کو دور کرانا چاہ رہے ہو؟ تم پرائم منسٹر کے خلاف تو بولتے نہیں، تمہیں چیف کوئی آرمی اسٹاف، کوئی ایجنسی کا بندہ ہو، کوئی بڑا بندہ ہو، کوئی بڑا وزیر اعظم ہو، اس کے خلاف بولتے ہوئے تم آگے پیچھے دیکھتے ہو کہ یار مجھے لوگ تھانے میں نہ ڈال دیں، مجھے میرے خلاف FIR نہ کٹ جائے۔ یار ایک بندے کے متعلق بات کرتے تم اتنا سوچتے ہو، اور حضور کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد آتے نہیں کہ تمہیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک، وہ ٹھیک نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب تمہارا سامنا ہوگا تو کیا کہہ سکو کہ یا رسول اللہ میں آپ کے متعلق یہ کہا کرتا تھا؟ لیکن جو میلاد منانے والا ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر عمل کرنے والا ہوگا، جس کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا نا، آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نماز کا سب سے پہلا سوال ہوگا۔ میں نماز کا منکر نہیں، نماز پڑھنے سے ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلا سوال ایمان کا ہوگا، سب سے پہلا سوال ایمان کا ہوگا۔ اور اللہ حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا حق الرجل، کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ تو آپ بتائیں تو صحیح، جو جیسا کہتا ہوگا نا، علماء نے لکھا اس کے زبان میں وہی ہوگا۔ جو دنیا میں کہتا ہوگا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، جو کہتا ہوگا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جس کا نظریہ، جو کہتا ہوگا زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوں گے
ابھی میں ان سے گزارش کروں گا جن کے عقیدے ہیں، جن کے نظریات، کمرہ بند کریں. کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، کسی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، بس آنکھ بند کریں اور یہ سوچیں تو صحیح، یار یہ جو ہم الفاظ کہہ رہے ہیں کس کے خلاف کہہ رہے ہیں، یہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کی مخالفت کر رہے ہیں جس کے متعلق رب فرما رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. جس کے متعلق رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو حضور کو رائنا بھی نہ کہو، اتنی بات نہ کہو جس میں ایک لفظ جس کے دو معنی جاتے ہو، ایک ادب کی طرف ایک بے ادبی کی طرف. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کے متعلق یہ بھی نہ کہو. تو پھر جو یہ کہتے ہوں کہ یہ شرک، یہ بدعت، حضور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، حضور کو تو دیوار کے پیچھے کے لیے نہیں، یہ باتیں جو کرتے ہوں تو یار سوچے تو صحیح کس کی مخالفت کر رہے ہو. تو دلائل بے شمار ہے، میلاد منانا چاہیے نہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو مسلک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پہ ایک ایک جو اعمال ہیں ان کے، ان سب پر دلائل بے شمار موجود ہیں. لیکن عاشق رسول کو، محبت کرنے والے کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. بندہ، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے بغیر دلیل کے کرنی چاہیے، بے انتہا کرنی چاہیے، بغیر دلیل کے ہونی چاہیے. اور ایسے لوگوں سے ہمیں جو اس طرح کے سوالات کریں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. ان سے پوچھے تو صحیح، یار تو اپنے بیٹے کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا، کبھی کسی مفتی سے پوچھا کہ حضرت آج میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں مٹھائی بانٹوں یا نہ بانٹوں؟ آج میرے گھر پہ شادی ہے، میں یہ کروں نہ کروں؟ ان کو جھنڈوں پہ مسئلے آ جاتے ہیں. آپ دیکھ کتنی پارٹی ہیں، جتنی پارٹی ہیں، جتنی آرگنائزیشن ہے، جتنی تنظیمات ہیں، ساروں کے کوئی نہ کوئی جھنڈا ہے. آج کل تو اسکول والوں کو بھی جھنڈا ہے. ہمارے پاس تو آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پوچھنے آ جائے کہ حضرت اس پارٹی کا جھنڈا، یہ پارٹی ہے، میں یہ میرا یہ اسکول ہے، میری یہ تنظیم ہے، میرا یہ ویلفیئر ہے، میرا یہ سیاسی پارٹی، میں یہ جھنڈا لانچ کرنے جا رہا ہوں، آیا کہ جائز ہے یا ناجائز، قرآن میں لکھا ہے یا نہیں. ادھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ میں باتیں آپ کو سمپل سی باتیں سمجھا رہا ہوں، لیکن وہی بات حضور کی آ جاتی ہے تو ادھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. جھنڈے لگانا شرک، یہ چراغاں کرنا شرک. ہر دور کے تقاضے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ کے دور کے جیسے تقاضے تھے صحابہ نے اس طریقے سے منایا. اور انشاءاللہ آگے آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں ہم ساری چیزیں کہ کن کن انبیاء کا ذکر میرے رب نے قرآن میں میلاد کے طور پہ کیا، حدیثوں کے اندر میلاد سے ثبوت سارے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.